السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج ہمارے مہمان ہیں، ایک خصوصی مہمان آئے ہیں کوئٹہ سے. آپ کو پتہ ہے مجھے میرا دل اگر کہیں دو جگہ پہ بہت زیادہ دھڑکتا ہے، بلوچستان ہے یا گلگت بلتستان ہے، یہاں میرا دل بہت زیادہ دھڑکتا ہے. تو کوئٹہ سے ہمارے مہمان ہیں منیر کاکڑ صاحب. یہ جو اب اگلے ماہ اکتوبر میں جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ صدارتی امیدوار ہیں پروفیشنل گروپ کی طرف سے، اور ان کا مقابلہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے جو آسمہ جہانگیر گروپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، اور جس میں کافی بڑے بڑے آج کل گیمیں کھیل رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب بھی اسی گروپ سے ہیں. وہ سوری اعظم نجی تارڑ صاحب وہ اس وقت لا منسٹر ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ بار کے ابھی جو صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب، ان کا تعلق بھی آسمہ جہانگیر گروپ سے ہے. تو اس سب پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس سال باری بلوچستان کی ہے کہ بلوچستان سے صدر آنا ہے، تو دونوں جو گروپس ہیں بڑے، انہوں نے بلوچستان سے ہی اپنے اپنے کینڈیڈیٹس جسے کہتے ہیں سلیکٹ کیے ہیں. تو ہم ذرا منیر احمد خان کاکڑ صاحب کی تھوڑی پروفائل بتا دیں. 1996 سے کوئٹہ سے انہوں نے وکالت کا آغاز کیا ہے. 2010 سے وکلا سیاست میں سرگرم ہیں. بلوچستان بار کے ممبر، بلوچستان بار کونسل کے ممبر رہے ہیں 2010 سے 2020 تک. اس کے علاوہ وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے عہدوں پر کو بھی نبھا چکے ہیں، اور اب 2020 سے 2025 تک پاکستان بار کونسل کے ممبر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبر کی طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. تو اور ان کی جو خدمات ہیں اس میں جو آپ کو معلوم ہے، کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سب سے جو بہترین وکلا تھے، وہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو ان کے شہداء کے لواحقین کے لیے انہوں نے فنڈ کا بھی قیام کروایا. اس کے علاوہ ان کے بچوں کے لیے انہوں نے تعلیم کا بندوبست کیا اس فنڈ سے، جس میں ایک جو شہید وکیل ہیں ان کی بیٹی میڈیکل کالج سے اب فارغ التحصیل ہیں، جبکہ ایک شہید وکیل کی بیٹی نے اب میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے. اور کل 57 شہید وکلا کے تمام بچے اس فنڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. تو پروفائل تو ان کی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس کے امیدوار رؤوف عطا صاحب ہیں. لیکن منیر احمد کاکڑ صاحب، میں ذرا آپ سے تھوڑا مشکل اس سے آغاز کرتا ہوں. باہر کی پالیٹکس پہ تو میں آتا ہوں. مجھے بتائیے، بلوچستان سے میرے خیال میں پہلی دفعہ 3 ججز ہیں سپریم کورٹ میں. جی پہلی مرتبہ. پہلی دفعہ اتنی نمائندگی ہے بلوچستان کی سپریم کورٹ میں. پہلے چودھری افتخار صاحب اور جسٹس جاوید اقبال وہ ایک وہ تھا. لیکن وہ بھی 2 تھے. ہاں پہلی مرتبہ. پہلی دفعہ راجہ فیاض صاحب بھی میرے خیال میں اس کے ساتھ تھا. بہرحال یہ 3 اس وقت آئے تھے، اور تینوں بلوچستان کے چیف جسٹس رہے ہیں. بلوچستان کے چیف جسٹس. آپ کے بلوچستان میں اتنا سنگین مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا اتنی ریزرمنٹ، اور اس کی وجہ سے پوری ایک علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی ہے. 3 بلوچستان کے چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اب چیف جسٹس پاکستان ہے. کیا کیا انہوں نے ان کے لیے؟ آپ لوگ مطمئن ہیں بلوچستان کے وکلا کے بلوچستان کی آواز سپریم کورٹ میں سنی گئی ان کے آنے کے بعد؟ بات تو میرے خیال میں جہاں تک آپ نے ایک بات کر لی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تینوں کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور تینوں جو ہیں بلوچستان میں چیف جسٹسز بھی رہے. اور جہاں تک آپ نے مسنگ پرسنز اور اس کے پرفارمنس کے حوالے سے، اس طریقے سے بلوچستان کے وکلا نہ بلوچستان کے لوگ، خاص کر یہ مسنگ پرسنز کے حوالے کے ایشو ہو یا دوسری ایشوز ہو، اس کے اوپر بلوچستان کے وکلا مطمئن نہیں ہیں. اور سب سے اہم بات اگر بتا دیتا ہوں، آپ نے ابھی ذکر کر لیا تھا سانحہ 8 اگست کا جب واقعہ ہوا، تو اس وقت جب سوموٹو جمالی صاحب نے ایک سوموٹو لی تھی، اس سوموٹو پہ پھر ہمارے ایک مطالبے پر 1 من کمیشن بنا تھا. اس 1 من کمیشن جو ہے قاضی فاسق صاحب نے وہاں پر تقریباً کوئی 53 دن یا 57 دن متواتر انکوائری کر لی. اس انکوائری کی کمیشن کے جو رپورٹس آئے، پھر وہ ہم لوگوں نے کورٹ میں جب اس نے سبمٹ کیا تھا، اس وقت کورٹ میں سبمیشن کے بعد اس نے میرے خیال میں جب ہیئرنگس چل رہی تھی، وہ کمیشن کی رپورٹ پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنایا گیا آرڈر کا. تو ہم نے اس کو باقاعدہ پھر ریویو داخل کر لی اس آرڈر کا. وہ ریویو آج تک پینڈنگ ہے.
اور ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ قاضی فائز احساس صاحب کے آنے کے بعد یہ ریویو فکس بھی ہو جائے گا، اور ریویو فکس ہونے کے بعد وہ اپنے آرڈر کو وہاں پر یا پارٹ اینڈ پارسل 1 سال ان کو ہو گیا، انہوں نے تو فکس کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ بہرحال ہم نے وہاں پر مختلف مواقع پر یہ بات بھی کی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ڈاکس بھیجے اور اپنے ان کے ساتھ بالمقابلہ ملاقاتوں میں کوئٹہ میں وزٹ پہ ہیں، لیکن وہ آج تک نہیں کیے۔ جب آپ نے ان سے ملاقاتوں میں درخواست کی کہ وہ ہمارا وہ لگا لیں ریویو، تو کیا کہا انہوں نے؟ کوئی خاص رسپانس نہیں دیا جا رہا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا آپ لوگوں کے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرنے کے باوجود؟ وہ اگنور کر رہے تھے۔ اب مجھے ایک چیز بتائیے، مہرنگ بلوچ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتی ہیں اسلام آباد، ان کے ساتھ ایک جس قسم کا سلوک ہوتا ہے، چیف جسٹس قاضی فیصل ہیں، کچھ نہیں کرتے، مسنگ پرسن کا کیس ایک دفعہ لگاتے ہیں پھر لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا جو جج کے عہدے پر پہنچ کے یا چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچ کے بلوچستان کے بارے میں سوچ تبدیل ہو جاتی ہے؟ یا چیف جسٹس قاضی فیصل کی، میں نے تو سنا ہے شروع سے ہی بلوچستان میں قوم پرستوں کے بارے میں بھی یہی سوچ تھی، وہ جسے کہتے ہیں جب ڈان میں کسی دور میں لکھا کرتے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دور میں قوم پرستوں کے خلاف آرٹیکلز لکھا کرتے تھے وہ، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں بلوچستان میں صحافیوں پر وہ ایف آئی آر کٹواتے رہے کہ جناب یہ خبریں کیوں شائع کرتے ہیں علیحدگی پسندوں کی، اور یہ جسے کہتے ہیں ان کی، تو صحافی کیا کرے بیچارہ، وہ اپنی جان دے دے، اگر وہ خبر نہیں لگائے گا اس کو وہ آ کے مار دیں گے۔ تو اس قسم کا ان کا مزاج تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہی مزاج کی کنٹینیوٹی تھی جو انہوں نے چیف جسٹس بن کے کیا؟ میرے خیال میں جہاں تک آپ نے کچھ جو اس کے واقعات کے ذکر کیے، اس میں بالکل شک نہیں ہے۔ پاسٹ میں بالکل کالمز بھی لکھتے رہے، قوم پرستوں کے خلاف، خیر بخش مری کے خلاف لکھا گیا تھا، اور وہاں پر صحافیوں کے چیف جسٹس قاضی فیصل نے یہ آرٹیکلز لکھے خیر بخش مری کے خلاف، جب اس وقت جو ہوتا بطور وکیل تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہی ہے۔ جہاں تک بات آئی تھی وہاں پر بطور چیف جسٹس، جو بطور چیف جسٹس وہاں تھا، اس میں خوب بات نہیں ہے، وہاں پر اس قسم کے چیزیں کیے جا رہے تھے جو لوگ، میں بطور خود بحکام وکیل ہونے کے ناطے، میں اس وقت بار کونسل کی ممبر تھا، انڈیپینڈنٹ نہیں تھا، پرو تھا، اور ہمیشہ ہماری پرو اسٹیبلشمنٹ کچھ اس طرح کی چیزیں کیے جا رہے تھے جو ہم سمجھتے تھے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا۔ واقعات کہاں سے، یا جو ہماری ذہنوں کے اندر جو تبدیلی آئی تھی کہاں سے، اس کے دو تین چیزیں جو میں بتاتا ہوں۔ ایک تو 8 اگست کی رپورٹ کے حوالے سے، ایک فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، ایک جب میمو گیٹ کمیشن کا رپورٹ آیا تھا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ کیونکہ اس قسم کی جو چیزیں رپورٹ ریکارڈ پہ آئے تھے، تو ہم نے کہا یہ بطور چیف جسٹس بن کر کے تو ہو سکتا ہے کچھ جوڈیشری کے اندر یا ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے کوئی اپنا رول ادا کر لے گا۔ تو ہم پر ان کے سامنے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تو سب سے پہلے بلوچستان کے وکلا ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہماری تینوں باڈیز نے یہاں پر اس کے وقت امان اللہ کرانی صاحب پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، ہم پٹیشن داخل کر گئے تھے، اور پہلی مرتبہ بلوچستان کے وکلا آ کر کے سپریم کورٹ کے دروازے پہ بیٹھ کر کے ان کے لیے احتجاج کیا۔ تو وہ اپنی جگہ پہ ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بطور چیف جسٹس آنے کے بعد بالخصوص بلوچستان، بالعموم پورے پاکستان کی لارج کمیونٹی کو اور پبلک کو بالکل قاضی صاحب کی پرفارمنس سے مایوسی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب کی پرفارمنس سے مایوسی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے بالعموم ملک کی بھی بات کی، کیا قاضی صاحب کے جو فیصلے رہے ہیں لائک ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا، ٹھیک ہے، ان کی ایک پوزیشن رہی تھی، اب وہ چیف جسٹس ہیں اور ملٹری کورٹس کے ٹرائل چل رہے ہیں، لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ کیس کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہا، بینچ بنتا ہے، ٹوٹتا ہے، لٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مداخلت ہے ایجنسیوں کی، ججز خط لکھتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کمیشن حکومتی بنا لی، جس ایگزیکٹو پہ الزام ہے اس کو کہہ رہے ہیں کمیشن بنا لیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ الیکشن ہوتا ہے، ایک اتنا متنازع الیکشن ہے، اس میں بھی ان کا 13 جنوری کے فیصلے کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے بعد اس الیکشن کی ریگنگ پہ جو پیٹیشن آئی ہوئی ہے وہ آج تک انہوں نے ٹیک اپ نہیں کی۔ تو جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل، جو آپ نے حوالہ دیا کہ آپ لوگوں نے فیض آباد دھرنا یا 8 اگست کا جو وکلا کی شہادت کے اوپر جو کمیشن بنا تھا کوئٹہ کے وکلا کی، تو اس کی بنیاد پہ آپ، اور میں خود مانتا ہوں، ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کب مختلف انسان ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، یا ہم لوگوں کو بہت خوبصورتی سے اور بہت سمارٹنس سے ہمارے سینٹیمنٹس کو ایک حد تک، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، ایکسپلائٹ کر کے
آپ تو ایک عہدے تک پہنچ گئے، لیکن اس عہدے کے ثمرات جس کی امید تھی پاکستان کے کمزور اور مظلوم طبقوں کو، ان تک نہ پہنچے، وہ کسی اور تک پہنچے، وہ طاقتور لوگوں تک پہنچے جو اس ملک میں یہ تمام کھیل کھیلتے ہیں، وہ ادارے جو اس ملک میں جمہوریت پہ حملے کرتے ہیں، وہ آپ کے چیف جسٹس بننے سے مستفید ہوئے. کیا یہ درست تاثر ہے؟ بالکل یہ درست تاثر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بات یہ ہے میرے خیال میں اس وقت جو ہماری خاص کر جو سپریم کورٹ یا ہماری جو عدالتوں کا جو مقام ہے، جو عدالتوں کا جو رول ہے، یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے درمیان یا عام پبلک کو جو ایک ٹرسٹ جو دیا جاتا تھا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے. لوگ ابھی اس عدالتوں کے نظام پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پورا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ ہمارے عدالتی سسٹم کے اندر اس قسم کی چیزیں کر لے تاکہ عدالتی سسٹم فیلئر کی طرف چلے جائے. یہاں پر اس قسم کی چیزیں ہو جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، چاہے ایلیویشنس کے اندر ہو، چاہے ہماری جوڈیشل سائٹ پہ ڈیلیوری کے حوالے سے ہو. آج قاضی صاحب نے ایک بات کر لی جو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حوالے سے اس نے جو ایک سیکشن کا حوالہ دیا تھا کہ کسی نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمارے ملازمین کے حوالے سے اس کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے ڈیٹا دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے کیا تھا، پھر ہم نے دے دیا. اگر قاضی صاحب کو اس چیز کی، یہ تو میرے خیال میں ایک معمولی سی چیز ہے، ایک انٹرنل اس کے ایڈمنسٹریشن ایشو تھا، کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ اس کا ذکر کر لیتے ہو. لیکن جو بلوچستان کے اندر روزانہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اس پہ کیا اس کی خاموشی ہے؟ یہاں اسلام آباد میں ڈاکٹر عثمان صاحب کے ایک چھوٹے بیٹے کو جو میٹرک میں پڑھ رہا تھا، اس کو ابھی آج تک 2 مہینے میں غائب ہوا ہے، اس کے اوپر خاموشی ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس پھر کہاں گئے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس صرف اس درخواست گزار کی تھی جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے حد تک تھا؟ وہ تو فنڈامنٹل رائٹس کا مونومنٹ بنوا رہے ہیں باہر. ہم ویسے اس کو معذرت کے ساتھ ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ بنیادی حقوق کا مقبرہ ہے، جس میں انہوں نے 13 جنوری کا فیصلہ دے کر 8 فروری کا الیکشن دفن کیا. تو وہ نہیں، بات تو یہ میرے خیال میں مونومنٹ بنانے سے تو لوگ اس طریقے سے تو بہت سے مونومنٹس بنانے ہیں. ابھی مینار پاکستان ایک مونومنٹ بنا ہوا ہے جو قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہے. اگر اس کے قرارداد پاکستان کے جو مقاصد حاصل نہ کرے کی صورت، کیا وہ مونومنٹ آج لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ مونومنٹ سے تو نہیں ہوگا. صرف ہمارے ہاں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو اصل کام کرنے ہیں وہ تو ہم لوگوں نے کرنے نہیں ہیں، جو کرنا نہیں چاہے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن منیر کاکڑ صاحب ایک چیز بتائیے، آپ بات تو کر رہے ہیں کہ وکلا مایوس ہوئے، لیکن جو سپریم کورٹ بار ہے اس کے صدر شہزاد شوکت صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس و سلیم اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس کی آنکھوں کا تارا ہیں. میں نے ابھی تک ان کو چیف جسٹس کے آگے کوئی کیس ہارتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، وہ نون لیگ کے وکلا کے اور وہ ہارے ہوئے وکلا کے پٹیشنر بن کے پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کو ریلیف دلواتے ہیں. ری کاؤنٹنگ میں ان کو جتوانے والے کیسز وہ ان کو ملتے ہیں، اور وہ ان کی انتخابی پٹیشنز نکالی جائے نا، انہوں نے کتنی انتخابی پٹیشنز میں وہ وکیل رہے اور پھر اس میں انہوں نے کتنا پیسہ بنایا. ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ لوگ کیا مطالبہ کریں گے کہ اسکروٹنی کریں گے کہ بس یا پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگا کہ نیا صدر آئے گا تو بس ٹھیک ہے، پاس والے نے جو کر لیا، اگر بنا بھی گیا کچھ تو بات یہ ہے کہ شہزاد شوکت صاحب کے تو 2 اس وقت کردار ہے. ایک تو بطور وکیل ہے. بطور وکیل اگر اس کے پروفیشنل لائبلٹیز کے حوالے سے اگر جب اس کو کوئی کیس دیتے اس میں تو ہم بات کرنا میرے خیال میں بینگ اے پروفیشنل وکیل اس کے مناسب نہیں. لیکن بحیثیت صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کے اوپر سوال ہونی چاہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں اس ملک کے اندر اگر کوئی بھی ادارہ کر رہا ہو، جہاں پر کوئی اچھا کام کر رہا ہو، اگر آپ اس کو اپریشیٹ کر لو. اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو آپ کا کام یہ ہے کہ غلط کام کو غلط کام. وہ شہزاد شوکت تو پریس کانفرنس کر کے صحافیوں کے اوپر جیٹیز بنواتا رہا، تو اس فریڈم آف پریس کے اوپر حملہ کرواتا رہا. اس پہ بالکل میں شوکت یہ کیونکہ شہزاد شوکت صاحب نے سپریم کورٹ کی جو گریس تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو باڈی کی جو گریس تھی، جو انڈیپینڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے حوالے سے، جو اس کا واضح ہمیشہ سے ایک کردار رہا ہے. بالکل شہزاد شوکت صاحب کے کردار اس معاملے میں ایک سوالیہ نشان ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے الیکشن کے معاملے میں تو میں ابھی سارے پاکستان گھومتا پھرا رہا ہوں، لوگوں کی ہی سوالات ہیں. وہ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی، ہماری جو کیسز مینجمنٹ کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں، یہاں پر بہت سے معاملات کے اندر بار کی خاموشی کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ عام پبلک کا بھی ہماری بار سے ہی تھوڑی بہت امیدیں تھی کہ کچھ چیزیں جو ظلم زیادتی جہاں پر بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا تھا.
لیکن گزشتہ 1 سال سے جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدارت یا اس کے جو کیبنٹ ہے ان کے ہر معاملے میں خاموشی ہمارے لیے اس ادارے کی بربادی کا ایک سبب بن رہا ہے. ابھی بھی کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہی یہ شہزاد شوکت صاحب ہیں. جی ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی جو کچھ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ, جس طرح سے کراچی یونیورسٹی نے کا سنڈیکیٹ بٹھا کے اس سے ان کی ڈگری منسوخ کروائی گئی, سب کچھ نہ پاکستان بار کونسل کی چوں نکلی, نہ سپریم کورٹ بار کی چاند نکلی. ٹھیک ہے, آپ 6 لوگوں نے انڈیویجلی اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کر دی. یہ باڈیز کہاں پر گئیں؟ عدلیہ پر تو جب بھی حملہ ہوتا تھا یہ وکلا کھڑے ہوتے تھے. کیا یہ وکلا خاص طور پہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, اس نے عدلیہ کو, وکلا کو اسٹیبلشمنٹ کے آگے بیچ دیا ہے؟ ان ادر ورڈز میرے خیال میں جو اس طرح موجودہ صورتحال میں جو پاکستان بار کونسل کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو کردار ہے اس میں بالکل اس نے کمپرومائزڈ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر میں بی ٹیم بھی کہا جا سکتا ہے. بات یہ ہے جہانگیری صاحب کے حوالے سے, اگر جہانگیری صاحب کی اپوائنٹمنٹ میرے خیال میں ہوتے ہوئے کوئی 5-6 سال ہوئے ہیں. جی. کیا یہ جو پہلے دن جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں ہر چیز کی سیکورٹی کرتے ہیں, ایجنسیز اس کے ہر چیز کے معلومات کرتے رہتے ہیں. پھر سوال تو 2 ہیں. اگر ادھر ہوئے یہ جہانگیری صاحب کی سارے ڈاکومنٹس کے حوالے سے, ڈگری کے حوالے سے ان کے سامنے کچھ چیزیں تھیں تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے اس وقت خاموشی اختیار کی لی تاکہ اس قسم کی چیزیں کرایا جائے جیسے ابھی یہ لوگ قاضی صاحب کے توسط سے کروا رہے ہیں. اگر نہیں تھا تو پھر آج 6 سال کے بعد 5 سال کے بعد یہ کیوں اس وقت یہ سٹوری بھی اوپن شروع ہونا ہو لگے جب ان لوگوں نے 6 ججز نے خط لکھا. آپ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کے ذریعے کروا رہے ہیں, آپ ریفرنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جس طریقے سے قاضی فائزی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا جی, تو جائیدادوں کے حوالے سے اس کے اوپر قاضی صاحب کا جو ریفرنس تھا تو وہ بھی تو اسی طرح تھا, ملافائڈی تھی. ملافائڈی تھی. یہاں پر بھی تو بات یہ ہے کہ جہانگیری صاحب کے حوالے سے اگر ڈگری کے اندر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کی ایجنسیز کے اندر, ایجنسیز کے نالج میں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور تھے بھی. تو میں یہ ایجنسی اس وقت جو 6 ججز کے جو خط کا ہے اسی کے بعد ایک اسے ٹول استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر پریشرائز کروا کر سکیں وہ اپنے مقاصد سے حاصل کرنے. اس میں تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی سے ڈکی چھپی چیزیں تو نہیں ہیں. اب یہ جو الیکشن اسلام آباد کے جو القاع بندیوں کے جو 3 حلقوں کے جو الیکشن کے حوالے سے ٹریبیونل چل رہا تھا بہت سی چیزیں معاملات ہیں. لیکن ابھی یہ میرے خیال میں چیزیں واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز کا یہ رول جو نگیٹو رول ہے اور اسی نے تو ہر ادارے کے اندر ملک کے اندر جو بربادی پیدا کی ہوئی ہے. میں اس ایجنسیز کے رول پہ آتا ہوں, لیکن ہم بہت جسے کہتا ہے نا سینہ گزٹ, سینہ بہ سینہ چلتی سن رہے ہیں کہ مختلف ٹریبیونلز مختلف طرز کے وہاں پر تعیناتیوں کے لیے کچھ سنا ہے, کوئی کروڑوں روپیہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی بار کونسلز کا بھی کردار ہے کچھ. یہ کیا کہانیاں یہ؟ میں تو کیونکہ باقی تو بلوچستان کے اندر اگر آپ اپنے لوگ لگوا رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں, جیب بلوچستان میں کے ڈال اندر رہے ہیں. اگر بات بتا دیتا ہوں, بلوچستان کے اندر تو میرے خیال پہلی تو ٹریبونلس تھی ہی نہیں. میں اگر کسٹم ٹریبونل ہوا یا انلینڈ ریونیو ٹریبونل ہوا, انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل ہوا, یہ آپ کا اندازہ لگا لیں وہاں پر بلوچستان میں نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے اسٹیبلش کروائے. ابھی بلوچستان کے اندر 2 ٹریبونلز کی سیٹیں خالی ہیں تو اس کے اوپر 2 ریکمنڈیشنز آنے تھے. لیکن ریکمنڈیشن مجھے کل پرسوں ایک ہفتہ پہلے مجھے کوئٹہ سے ٹیلی فون آیا تھا, جو آپ بات کر رہے ہو اسی حوالے سے مجھ سے بات ہوئی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کسی بندے نے کہا کہ اگر آپ نے اس پہ اپائنٹمنٹ چاہے تو اس میں پیسوں کی بات کی گئی تھی. یہ مارکیٹ میں یہ بات عام ہے اور یہ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جو وہاں پر میں نے کہا کسٹم ٹریبونل اور ایک انلینڈ ریونیو ٹریبونل, یہ 2 پوسٹیں خالی ہیں. اور یہ کیا پیسوں کی بات, ایک وہ یہ جسے کہتے ہیں سرا انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف جاتا ہے, یہ تو میں اس کی باڈی کے لوگوں کی طرف جاتا ہے؟ اس وقت تو میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو موجودہ گورنمنٹ ہی کرے گا, گورنمنٹ ہی اس کی اپوائنٹمنٹس کریں گے. اور ابھی تو ان لوگوں نے میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ ہی گورنمنٹ میں ہیں, چاہے اعظم علی تارڑ ہوں لا یا منسٹر ہے, پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے, لا منسٹر ہے, ساری چیزیں وہ تو کسی سے ڈکی چھپی چیزیں تو نہیں ہے. ابھی اگر یہ چیزیں تو پھر اس کو وضاحت دینا ہوگا. مارکیٹ میں اگر یہ بات ہے یا لوگوں کے منہ پہ یہ بات ہے تو پھر وضاحت تو اس کو دینا ہوگا, وضاحت کرنا بھی چاہے. اگر بات یہ ہے ہماری ادارے اس قسم کے پولوٹ ہو لوگ تو یہاں پر آپ اس ٹریبونلز کی بات کرتے ہیں, لوگ تو ججز کے اپوائنٹمنٹس پہ بھی یہ بات کر لیتے ہیں. ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں پیسے چلتے ہیں؟ بالکل, لوگوں کی ہم ہے, لوگوں کی ریزرویشنز ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. یا اگر ان لوگوں کی کمزوری ہے تو وہ تو علیحدہ بات ہے. اگر کسی جگہ پہ نہیں
عام مارکیٹ میں اگر چلے جاتے ہیں, عام سوسائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ لوگ تو کر لیتے ہیں. کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں ججز پیسے لے کے لگوائے جاتے ہیں. بالکل, یہ بات تو عام ہے. تو اس میں جب پھر آپ یہ جو معذرت وکلا بات یہ ہے, جب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ممبرز پارلیمنٹ کے اندر جو ہے, ہماری بلوچستان اسمبلی کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ 70 ارب روپے کے لے کر کے اسمبلی کے ممبرز بنائے جاتے ہیں, تو پھر باقی چیزیں بھی تو کیا ممکنات نہیں ہیں؟ 17 ارب لے کے بلوچستان کی اسمبلی میں لوگوں کو ایم پی اے کی سیٹیں وہ بکور اختر مینگر صاحب کے آکشن کی گئی ہیں. آکشن کی گئی. یہ تو وہاں پر ہمارے ہاں پشین ڈسٹرکٹ کا ایک ایم پی اے صاحب کے پشین چیف جسٹس قاضی فائزہ کا جی اسی میں ہوم ٹاؤن. ٹھیک ہے, اسی میں بھی اس وقت ایک عام سوشل میڈیا پہ جو ایک بندی کی جو ٹائمنگ اس وقت ایک جس کا نام لے رہا تھا, کرل ہاشم کا نام لیا جا رہا تھا, تو اس وقت اس کا سر عام تھا. اس نے کہا کہ وہ دونوں طرف سے پیسے بٹورنے کی طرف, یہ تو ساری چیزیں جو ہیں. اور وہاں پر اس قسم کے انتخابات ہونا تو ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں دیکھے تھے جو استعفیٰ ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت کوئی نمائندہ حکومت نہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کی سیٹوں سے ایکشن شدہ ایک لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جتنے پیسے دے کے سیٹ خرید دی اور وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے؟ اوورآل اگر دیکھ لیں میرے خیال میں بعض جگہوں پہ تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ارے کے اوپینین ہے. مثال کے طور پر اگر جس طرح خیبر پختونخوا کی دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لو, ہر جگہ پہ ایک مختلف قسم کی پارٹیوں ہیں, ہر ایک اپنے اس کے لیے بتا دیتے. مثال کے خیبر پختونخوا پہ جمعیت علماء اسلام کا اعتراض ہے, لیکن بلوچستان میں پھر جمعیت علماء اسلام کی وہاں پر سیٹیں ہیں. پارٹیز میں بھی تو ایک ایشو بنے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اوورحال اس الیکشن کے حوالے سے لوگوں کی پوری میں کو طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے ہیں, اس الیکشن کے اوپر لوگوں کی تھوڑا بہت اس معاملے میں ریزرویشنز ہے کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوئے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے منیر کاکڑ صاحب, اب مداخلت پہ بات ہم کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا, 6 ججز نے, جی ٹھیک ہے, کہ ان میں سے ایک ارباب طاہر صاحب بھی ہیں, ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ان کے والد کو ذرائع بتاتے ہیں کہ اٹھا کے ادھر لے آئے تھے. کیا آپ لوگوں کے علم میں کچھ ایسا ہے؟ اور سنا ہے کہ ان کی اثاثوں کی تحقیقات بھی وہاں پہ ایجنسیاں کرتی رہیں ان کو دباؤ میں لانے کے لیے, اور یہ تمام معاملہ ٹیرین وائٹ کیس سے شروع ہوا. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو کر رہے تھے اور اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. مجھے یہ چیز بتائیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ریکارڈ پر لیا ہے, ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ اوپن سیکرٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے تو کہا کہ وہ یہ ایجنسیوں والے ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے افغانستان کے فون نمبروں سے دھمکیاں لگواتے ہیں. بلوچستان کے ججز کو خاص نہیں بولے, ایک شعر انہوں نے بڑا معنی خیز سا لکھا, اس سے زیادہ کچھ بولے نہیں. کیا بلوچستان میں عدلیہ آزاد ہے؟ نہیں, میں بلوچستان میں عدلیہ کو آزاد نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتے؟ مداخلت ہے وہاں پر, سب سے زیادہ مداخلت. سب سے زیادہ مداخلت آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں؟ بلوچستان بات یہ کی عدلیہ ہے, میں اگر مداخلت نہ ہوتا تو اس قسم کے واقعات اس طریقے سے نہیں ہوتے. یہ جو بلوچستان کے اندر جتنی بھی چیزیں کیے جا رہے ہیں, آپ نے ایک بات کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے, بلوچستان ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے, خیبر پختونخوا, قاضی صاحب اس وقت کہتا تھا کہ میرے دور میں تو یہ نہیں ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے پردیسی کا بارگومرس قاضی صاحب کی یہ بات مان لیتے ہیں. یہ سلیٹر کے بعد اب میرے خیال میں جو سرگودا میں تھا, یا میرے خیال پنجاب کے سرگودا کے جج نے, وہ جج صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ مداخلت نہیں تھی؟ تو یہ تو قاضی صاحب کے بیٹھے ہوئے تھا. ان لیٹروں کو ہم چھوڑ دیں گے. خیبر پختونخوا کے جو ہائی کورٹ نے کہ امن سے افغانستان سے وہاں پر جی بھی وہ کر رہے, اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ لیتے. سرگودا والی کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کیس ہی نہیں لگایا اس کے بعد ابھی تک. کیس جب لگایا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہے, تو میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم ایک دھوکہ دے رہے ہیں, اور قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا سنگین ترین مسئلہ ہے. بنیادی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں وہاں پر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بلوچستان یکجہتی کونسل جیسی تنظیموں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ یا بلوچستان کی ماتحت عدلیہ کیا کرتی ہے ان کے لیے؟ یہ کمزور لوگ ہیں. یہ عدلیہ ایک بفر زون ہوتی ہے ریاست اور عام شہری کے بیچ میں, کہ عام شہری کے اوپر ریاست اس کے حقوق کے اوپر انکروچ نہ کر سکے. تو بلوچستان کی عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ بات یہ ہے, جب آپ عدلیہ کے اندر اگر انڈیپینڈنٹ اور اوکھل ججز کی ایلیویشنز ہوں گے تو ان چیزوں کے اوپر فوکس ہوگا.
اگر ان لوگوں کی کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی ہوگی, کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی پرائرٹی ہوگی تو بات ہوگی, لیکن نہیں ہے. اور اعلیٰ اگر جدھر بھی چلے جاتے ہیں, میرے خیال میں چودھری افتخار صاحب کے آنے کے بعد یا اس کی تحریک کے بعد, جو وکلا تحریک کے بعد جوڈیشری کا فال ڈاؤن شروع ہو چکا تھا. اور میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک جو تھوڑا بہت کثر رہ رہا تھا وہ قاضی فائز اسحاق صاحب اپنے کردار سے پورا کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کے دور سے افتخار چودھری صاحب کے ریسٹور ہونے کے بعد سے جوڈیشری کا وہ ڈکلائن شروع ہوا, اور جو رہی صحیح کثر رہ گئی تھی وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پوری کر دی, زمین بوس کر کے عدلیہ کی آزادی اور سب کچھ. میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں. آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ کیا یہ مہارنگ بلوچ, سمیع الدین بلوچ, اب یہ فیس ہیں ریزسٹنس کا, پیسفل ریزسٹنس کا بلوچستان میں, کیا ان بچیوں نے, بلوچستان یکجہتی کمیٹی جیسی تنظیموں نے, کیا آج بلوچستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے کہ وہ کوئی فالوئنگ نہیں رکھتے, نہ ان کی کوئی سے ہے, اور نہ ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں, اسمبلی میں ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جو مہارنگ تحریک ہو یا منظور پشتین والی تحریک کی بات اگر کر لیں, دونوں کی اگر آپ بات کر لیتے ہو, جو وہاں پر نیشنلسٹ قوتوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. نیشنلسٹ قوتوں کو بھی ایک ابھی اپنے جو سیاسی اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, جو نعرے پہ ہو یا سیاسی موٹو, جو اس کا سیاست کا جو موٹو تھا, ان کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں یہ جو نیشنلسٹ قوتوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی کبھی ابھی سافٹ کارنر کے ساتھ چلے پڑے ہیں, جو ان کے وجہ سے پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو اختر مینگل صاحب کے ریزگنیشن ہے, یہ ان تحریکوں کو ایک تقویت دینے کی ایک وہ ہے. کیونکہ جب اختر مینگل صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی سیاست میں اپنا ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے چاہتے ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر ہم اپنی ڈیموکریسی کے توسط سے وہ اپنے لوگوں کے لیے رائٹ کے لیے لڑیں گے اور اس کو رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. جب آپ ان کو بھی وہاں پر کسی جگہ پہ بات کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے, تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر مہارنگ کی شکل میں, یا عام ملک میری جیسی سوچ رکھنے والے لوگ, وہ تو یہ سوچیں گے کہ اس سسٹم کے اندر جو مجھے میرے جو بیسک رائٹس ہے, یا مجھے جو دیے گئے رائٹس ہے, اگر وہ نہیں مل پائیں گے تو پھر کیسے ہوگا. بات وہاں پر لوگوں کا سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مجھے دیے گئے رائٹس ہے, جو مجھے دیے گئے حقوق ہے, وہ مجھے دیا جائے. جو مجھے زندگی, آزاد زندگی, وہ دینا چاہے. بات تو یہ ہے کہ کچھ اس طریقے سے کسی وہ کیے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں میں نے سنا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو موجودہ لا منسٹر ہے, انہوں نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا کہ ہم نے مسنگ پرسنس کے لیے قانون سازی کرے کہ 50 لاکھ روپے ایک مسنگ فیملی کو دے رہے ہیں. کیا آپ اس قانون سازی سے کیا مطلب لے رہے ہیں؟ کیا آپ ان قوتوں کو پریڈ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ہم بچوں کو اٹھاتے رہو اور میں 50 لاکھ روپے دیتا رہوں؟ میں یہاں آپ کی پروگرام کے توسط سے میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے یہ قانون کو بنانے والے جو سوچنے والے, ہم ان کو یہ کہہ دیتے کہ ہم 1 روپے آپ کو دے دیں کہ آپ اپنے بچے کو کسی جگہ, اپنے رشتہ دار کو یا اپنے بیٹے کو اسی طرح غائب کروا دیں جیسے ڈاکٹر عثمان کا بیٹا ابھی 2 مہینے سے غائب ہے, یا بلوچستان میں وہاں پر ہزاروں لوگ جو غائب ہیں, ہم آپ کو 1 روپے دیتے ہیں. آپ ضرورت 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے ذرا غائب کر دیں. پھر جس طرح سمیع الدین کا والد غائب ہے, جس طرح دوسرے غائب, ہم آپ کو 1 روپے دے دیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے, بلوچستان میں ویسے آپ وہاں سے ہیں, کوئٹہ میں آپ اتنے عرصے سے وکالت کر رہے ہیں اور بڑے نون وکیل ہیں اور ویل کنیکٹڈ ہیں, کیا بلوچستان میں حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہے یا کور کمانڈر کوئٹہ کی ہے؟ کس کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر؟ وہاں پر فوجیوں کا حکومت, فوجیوں کی حکومت ہے. تو پھر یہ سول حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ, کس کام کی ہوتی ہے یہ؟ کیا بس وہ تصویریں کے لیے, ٹویٹ کے لیے, اسمبلی میں بس چلیں بیٹھ کے چائے پی لی, گپ لگا لی, اس لیے یہ حکومت میرے خیال میں ابھی بالکل یہی پوزیشن ہے. یہی پوزیشن بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ تو حکومت کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا پچھلے سال کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. پچھلے سال سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن تھا, جب کوئٹہ میں پولنگ اسٹیشن پہ ڈائریکٹ ایجنسیز کے بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجبور کر رہے تھے لوگوں کو, پریشرائز کر رہے تھے لا آفیسرس کو, دوسروں کو, کہ آپ جو ہے شہزاد شفقت صاحب کو ووٹ دیتے. اب یہاں تک جب آپ لیول پہنچا ہے,
کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں ان لوگوں کا یہ رول ہے تو حکومتوں میں کیا رول نہیں ہوگا؟ یہ تو ڈکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. ایجنسیوں کے لوگ کوئٹہ میں شہزاد شوکت کو ووٹ کروا رہے تھے پچھلے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں, بالکل پریشر ڈال کے کہ ووٹ شہزاد شوکت کو کرنا ہے. بالکل. تو پھر ظاہری بات ہے ان کی پھر اگر یہ سچ ہے تو پھر وفاداری تو ان کی پھر ایجنسیوں کے ساتھ ہی ہونی ہے جنہوں نے ان کو سپریم کورٹ بار کا صدر بنوایا. پھر ان کی وکلا کے ساتھ جادلیہ کے ساتھ تھوڑی وفاداری ہوگی, بالکل ان کے ساتھ ان کی تو پھر ادھر ہی ہونی چاہیے جہاں پہ جو ان کو لے کے آیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اپنے بات کی بڑا یہ سنگین چیز ہے, لیکن اب جو رؤوف عطا صاحب ہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ اس دفعہ بلوچستان کی باری ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ نے جو وہاں کے لیے صدر چنا ہے وہ بائی برتھ بلوچستان کا نہیں, وہ تو کسی اور صوبے سے وہاں پر گئے ہیں. ٹھیک ہے, فائن, کوئی بھی ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باعث ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ بلوچستان کو پھر کتنے سال بعد بلوچستان کی باری آنی ہے, اگر لانی لگے تو کم از کم بلوچستان کی دھرتی سے تو ہو. کیوں ایک سیٹلر کا انتخاب کیا گیا؟ میرے خیال میں اس پہ ہو سکتا ہے اگر میں کوئی کمنٹس کر لوں تو میرے وہ کمنٹس جو ہیں وہ کوئی منظریے میں آ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں, الیکشن میں تو وہ کانٹیسٹ کرنے کا حق رکھتا بھی ہے, اور الیکشن میں یہیں گا بلوچستانی اگر وہ الیکشن لڑنا چاہے وہ اس کا رائٹ ہے, وہ مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں البتہ کسی اور زاویے سے اگر الیکشن لڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, میرے خیال میں پھر یہ بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن کی بجائے کوئی اور ہوگا تو وہ میرے خیال میں غیر مناسب بات ہوگی. ورنہ بلوچستان میں مجھے نہیں پتہ, میں نے خود دیکھا نہیں ہے, البتہ اتنا ہے کہ بلوچستان میں کوئی زیادہ بائی برتھ نہیں ہے, بائی برتھ جو ہیں وہ کسی اور جگہ کا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے ویسے منیر کاکڑ صاحب, ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, ہماری ویسے تو صحافت کو بھی اسی طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کمزور کیا کہ ہمیں پلاٹوں پہ لگا دیا. ٹھیک ہے جی, وہ صحافی کالونیاں بننے لگ گئیں, پلاٹ ملنے لگ گئے, یہ وہ سارے صحافیوں کی پھر وہ ادھر ہی توجہ رہنے لگی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ افتخار چودھری کے دور سے شروع ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ لائرز موومنٹ کی وکلا نے پھر کہا کہ اب ہمیں وہ جو انویسٹ کیا افتخار چودھری پہ وہ وصول کرنا ہے. تو افتخار چودھری آخری دنوں میں سپریم کورٹ بار کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے انوگریشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بھی جناب یہی جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہی پلاٹوں کی بندر بانٹ چل رہی ہے. اسلام آباد میں جناب سوئمنگ پول بن رہے ہیں کہ جی ٹھنڈے گرم پانی میں وکلا نہائیں گے. ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیولپ کروانے کے وکلا کی. کیا یہی وہ اب وکلا کی کل منزل رہ گئی ہے, رول آف لا, یا وہ نہیں ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ان کو ایک پلاٹوں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کسی اور طرف لگا دیا گیا؟ بات تو جہاں تک پلاٹوں کے حوالے سے اگر بات کر لیتا ہوں, پلاٹوں کی ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پلاٹ وکلا کو مفت میں کوئی انسینٹیو کی شکل میں وہ دینے کی کوشش کی تو وہ تو آپ کی بات اپنی جگہ پہ صحیح تھی. جہاں تک اس اسکیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یہاں پر وکلا نے تو اپنی جیب سے پیسے جمع کیے. اگر 1 کنال کی زمین کے لیے 45 لاکھ روپے جمع ہوا ہے اور 10 مرلے کے لیے 25 لاکھ روپے ہر وکیل نے پیسے جمع کیے. یہ تو زمین کی قیمت کے حوالے سے اگر کر لیتے ایکوزیشن ہونا تھا, ایکوزیشن اس پہ سپریم کورٹ نے فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی کو ایک اتھورائز کر دیا اور کیبنٹ نے اس کو اتھورائز کیا تھا کہ فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی بھی وہاں پر لینڈ ایکوزیشن کر سکتا ہے ہاؤسنگ اسکیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ ہاؤسنگ اسکیم بیسیکلی جو ہے وکلا اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو ملازمین ہیں, جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, دونوں کی مشترکہ ہے, کیونکہ 50% جو ہے ان کے شیئر تھے, 50% وکلا کے حوالے سے. 50% کے وکلا نے تقریباً کوئی میرے خیال میں مور دن 7 ارب یا 8 ارب روپے وکلا نے پیسے جمع کیے 2016 سے. اور یہ اسکیم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے توسط سے ہی ڈیولپ ہونا تھا. ابھی ریسنٹلی ان لوگوں نے جو ڈی ایچ اے کے ساتھ یہ موو کیا ہوا ہے, سوال یہاں پر بھی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وکلا کے جو بیسک رائٹس وہاں پر جو لوگوں کی رائٹ ہوا ہے, لوگوں نے پیسے دیے ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو تو پلاٹ ملنا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کر کے ڈی ایچ اے کو جو وہاں پر کمرشل زمین ہے جو میرے پیسوں سے وکلا کے پیسوں سے آپ نے خریدی ہے, آپ نے ان کو ڈی ایچ اے کے حوالے کر دی کہ ڈی ایچ اے ہی اس کے مالک بنے گا اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرے گا. اور جو بیسک اس کے بدلے میں آپ کو لگتا ہے ڈی ایچ اے کی ڈیولپ کردہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنے والے وکلا کل ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوا, کوئی عدلیہ پر شب خون مارا گیا؟ نہیں, میرے خیال میں اگر جس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں وہ تو ہم بھی ابھی اس وقت جو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے.
سوال یہ نہیں ہے. آپ نے DHA کی بات یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً میرے خیال میں 400 کنال کے قریب جو ہے کمرشل مختلف سیکٹرز کے اندر کمرشل پراپرٹی ہے. ابھی آپ نے ان کے حوالے کر دی, وہ ساری DHA کو اٹھا کے دے دی, کمرشل پراپرٹی جو تھی 400 کنال سے زیادہ. ہاں, اس میں ایک سب سے جو خطرناک ایشو ہے جو ہمارے آنے والے ینگ وکلا ہے, ابھی جب اس سال تقریباً کوئی 350 کے قریب وکلا جو انرول ہوئے, وہاں پر 150 کنال کے قریب جو زمین تھی وہ اپارٹمنٹس کے لیے پڑی ہوئی تھی, اور وہ اپارٹمنٹس کے لیے بالکل اسپیسیفائڈ ہے. اور اس وقت جو پچھلے کیبنٹ تھے ابھی زبیری صاحب نے ان کے اوپر ایک پلاننگ کر دی تھی کہ وہاں پر اپارٹمنٹس بنا دے, اور اس اپارٹمنٹس پہ جو وکلا ہے ان کے لیے اپارٹمنٹ دیا جائے اور آنے والے, اور اس وقت وہ اپارٹمنٹس کی جگہ بھی زمین بھی DHA کے حوالے کر دی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ساری زمینیں جو ای ممبرس کی پوزیشن سے خریدی گئی, آپ نے وہ کن شرائط پہ دی؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدھا کلومیٹر یا میرے خیال میں 1.25 کلومیٹر زمین جو ہے روڈ کا سیکٹر جو آپ کا جو چک سزاد والے روڈ سے جو تراوڑی سے جاتے ہوئے وہاں پر روڈ کا ایک آدھا کلومیٹر یا تھوڑا سا اسے زیادہ 70 کروڑ روپے پہ ہم لوگوں نے وہاں پر اس کو پرچیز کیے لینڈ ایکوزیشن جو تھرڈ پارٹی سے. تقریباً اس اسکیم کے اندر 3 یا 3.5 کلومیٹر ایریا ہے, یہ بھی آپ نے DHA کے حوالے کر دی. بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت اسی انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ ہے, پاکستان بار کونسل اس وقت انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ ہے, موجودہ گورنمنٹ جو ہے لا منسٹر ان کے ساتھ ہے, اس سے پچھلے 17 مہینے کے جو PDM گورنمنٹ تھی BAC گروپ کے ساتھ تھی, پیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی اسی گورنمنٹ کے انڈر ہے. آپ پیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ذریعے یہ ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکتے ہو. مجھے یہ بتا دیں کہ DHA کے ذریعے آپ کیسے پر کروا سکو گے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ سنگل پارٹی کیسے جا رہے ہو؟ اگر آپ نے اتنی بڑی اسکیم کا وہ فیصلہ کرنا ہے, جب باقی چیزوں کے اوپر ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کر لیتے تو یہاں پر ہم اپنے اندر ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے اس چیز کو کرنا ہے کہ پیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے یا وہ ادارہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں کر پا سکا یا نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا, اب میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کروانا ہے, تو دوسرے پرائیویٹ سے اسی کنڈیشنز پہ تو 5 سال پہلے بیریا فاؤنڈیشن ملک ریاض نے بھی آفر کی تھی کہ یہ کمرشل پراپرٹیز ہمیں دے دے, باقی ڈیولپمنٹ ہم کر کے دے دیں گے. اسی طرح کا یہاں پر چودھری مجید گروپ جو یہ جو فیصل ٹون وغیرہ وہ جو بنا رہے ہیں, تو یہ تو مختلف گروپس بھی ہیں. آپ نے صرف DHA کے حوالے کیوں کی؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری ادارے کی جو ساکھ تھی, جو ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے لڑتے تھے, ان قوتوں کے خلاف لڑتے تھے جو ہمیشہ ایسی اداروں کے حقوق کے اوپر جو یوزرپ ہو چکے تھے, ان لوگوں نے جو اس حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہے اور اس کے سامنے ہم ڈٹے رہتے تھے. آپ نے وہاں پر بھی اس ادارے کی جو اس ادارے کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, اور یہ آنے والے وقت لیے خطرناک ہوگا. اور یہ میرا خیال میں آپ DHA سے معاہدہ منسوخ کریں گے صدر بن گے تو؟ میں تو ابھی تک, کیونکہ MAO کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر یہ جو اس کے لیے جو اپارٹمنٹس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے, اس کے لیے بالکل ہم اس کو ریوائو بھی کریں گے, اور ریوائو اگر وکلا نے ہمارے اوپر اعتماد کر لیا تھا, ہم اس کو ریوائو بھی کریں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر وہ ڈیولپمنٹ کی شرائط کیا ہے, بات یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پر لوگوں نے ابھی بتایا, میں نے کل خود سائٹ پہ وزٹ کیے, وہاں پر 1.5 مہینے کے باوجود 1.5 مہینہ گزرنے کے باوجود کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ایک کنٹینر پہ وہاں پر ایک چوکیدار کو بٹھایا ہوا تھا, میرے خیال میں کوئی 4 مئی کو یا 5 مئی کو, اس کنٹینر کو وہاں پر اسی میں کسی نے بھی وہاں پر وہ بتایا, چوکیدار بتا رہا تھا کہ وہاں پر لوگوں نے آگ لگایا تھا. یہ ابھی ریسنٹلی چائنیز MAO کے دستخط ہونے کے بعد. بات یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری اسکیم کے آگے DHA کا پلان ہے کہ وہاں پر مزید وہ ایک ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے جو بیرے کے. میرے خیال میں جب آپ نے یہ ساری چیزیں DHA کو ایکسیس دے کر کے آپ نے ایک اپنے لیے 60 کروڑ روپے بھی زمین خریدی روڈ کے لیے, اب 3.5 کلومیٹر جو ہیں روڈ جو ہیں DHA کے حوالے کر, کم از کم بینیفٹس تو وہ کام کر لو جو ممبرس کے بینیفٹس کے لیے تو ہو. یہاں پر تو ممبرس کے بینیفٹس کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ ہو سکتا ہے بہت سی دوسرے معاملات ہوئے ہوں گے, لیکن میں کہتا ہوں اس کنڈیشنز پہ اگر ابھی اگریمنٹ تو واضح نہیں ہے, MAO کے حساب سے میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے کہ آپ نے ساری زمینیں کمرشل اور اپارٹمنٹ کی زمینیں ان کے حوالے کرنا, یہ وکلا کے بار کے ممبرس کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا, مجھے پھر ذرا میں واپس آتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائدہ صاحب پر. حکومت کو بہت شوق ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کا. آپ کے الیکشن اکتوبر کی کس ڈیٹ کو ہیں؟ اکتوبر کے لاسٹ ویک میں ہوگی. اکتوبر کے لاسٹ ویک میں ہوں گے. چیف جسٹس اب بھی لاسٹ ویک میں ہی ریٹائر ہو رہے ہیں 25 اکتوبر کو. اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی, چاہے وہ تمام ججز کی عمر بڑھانے کی صورت میں دی گئی یا کسی اور صورت میں دی گئی,
کیا آپ لوگ رجسٹ کریں گے یا حمایت کریں گے؟ نہیں، بالکل میں اس کی مخالفت کر رہا بھی ہوں، پہلے بھی کیا تھا ہماری بلوچستان کے بار کے باڈیز کی طرف سے بھی، اور اس تجویز کے ساتھ ہم بالکل ایگری نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماشاء اللہ بلوچستان کی جوڈیشری میں بھی کوئی تقریباً کوئی 4-5 سال رہا، یہاں پر بھی بطور جسٹس 7 سال، بطور جسٹس چیف جسٹس میرے خیال میں خود کہہ رہا تھا کہ 10 دن کے بعد میرا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ جوڈیشری کے اندر بہتری کی بات کرتے ہو کہ ایک ٹینور پیریڈ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک جج آ کر کے ٹینور پیریڈ کے توسط سے ڈیلیوری کر سکے گا، یہ بہتری لا سکے گا، یہ ابھی آنے والے چیف جسٹس جو ان کو ویسی بھی ٹینور پیریڈ مل رہا ہے 3 سال منصور علی شاہ صاحب کو، ہم اس تجربے کو بھی آزما لیتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب بطور چیف جسٹس جب 3 سال اس کو پیریڈ مل رہا ہے، اگر اس نے 3 سال پیریڈ مل کر کے اس ڈیلیوری کر دی تو پھر اس کے اوپر سوچنا چاہے۔ اس وقت میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، کیونکہ چودھری جو منصور علی شاہ صاحب، منیف صاحب کا، اور ساتھ ساتھ یحییٰ آفریدی صاحب کا، عائشہ ملک صاحبہ کا، اور اس کی یہ تو میرے خیال میں ان لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ تو آ چکی ہے، ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میرا جو ہے اس وقت پہ میں چیف جسٹس بن رہا ہوں۔ آپ اس وقت یہ قانون سازی کرنا یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہے، اور جس کے پیچھے اور محرکات ہیں، اور اس میں باقاعدہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ویسی بھی اگر ہے، ہم بلوچستان بار کونسل کی جانب سے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے، اور دوسری ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے پہلے اگر ہوا تھا پھر بعد میں اگر آیا تھا تو ہم اس کو رجسٹ بھی کریں گے اور اس کی مخالفت بھی کریں گے، اور ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے۔ رجسٹ صرف چیلنج کرنے کی حد تک عدالت میں ہوگا یا وکلا سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے؟ کیا ہوگا آپ لوگوں کا لائحہ عمل؟ میرے خیال میں ابھی اس وقت چونکہ میں سنگل بیٹھا ہوں بحیثیت بار کونسل ممبر، ویو تو میرا یہ ہے کہ میں اگر دوسروں کی لڑائی، قانونی لڑائی عدالتوں کے اندر لڑتا ہوں تو اور اپنی لڑائی اگر روڈوں پہ لڑنے کی بات کروں تو میرے غیر مناسب بات ہو جائے گی۔ جہاں پر عدالتوں کے اندر آ کر کے جب عدالت کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم عدالتوں کی جو لڑائی یا جو قانون اور ان کی لڑائی وہ عدالتوں کے اندر ہی لڑ کر کے میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا، کچھ فیصلے جو ہے عدالتی بھی آزادانہ طریقے سے کر لیں۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے کہ آپ اگر صدر بن جاتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، کیا آپ کا کیا منشور ہوگا وکلا کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے؟ سب سے پہلے تو اس وقت جو خاص کر وکلا کو جو درپیش مسائل ہے، خاص کر وہ کیسز کے جو مینجمنٹ کے حوالے سے کیسز فکس نہیں ہو رہا۔ آج میں ایک سیکنڈ ٹائم جب میں نے آپ کی جو نیو جوڈیشل ایئر اٹینڈ کر کے میں وکیل صاحب کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے میں نے ایک ارلی کیس جو ہیں اس کے اندر اسٹے انوالومنٹ ہے، پچھلے دسمبر سے میں نے دائر کیا ہوا ہے، اور آج تک اس کیسز میں کئی مرتبہ اپلیکیشن دے چکا ہوں، رجسٹرار کے پاس جا چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ کم از کم جہاں پر بیل اپلیکیشن یا جہاں پر کیسز کے اندر ہو جو بیل ہو یا ارجنٹ میٹر ہو جس میں اسٹے انوالو ہو، ان کیسز کے لیے اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ابھی بنا ہوا ہے، پہلے بھی اگر جو ارجنٹ کیسز تھے آج اگر لگتے تو نیکسٹ ویک وہ لگا لیتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر کیسز کے اندر اگر کسی جگہ پر آپ یہ کہتے ہو کہ برڈن زیادہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ایڈاک ججز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایڈاک ججز لگا رہے تھے، ہم نے کہا آپ ایڈاک ججز کے بجائے آپ پرماننٹ سولوشن پہ چلے جاؤ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر کیسز کی برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے، ججز نمبرز کم ہونے کی وجہ سے تو ہم ڈیلیوری نہیں کر سکے، تو اس کے لیے تو یہ میکنزم تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ ججز کی تعداد بڑھانے کی حمایت کریں گے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نہیں، کی ابھی میں تعداد وہی 23 کہہ کر رہا دیتے ہیں؟ ہوں، بات یہ ہے کہ تو اس وقت ممکن تھا، اس وقت تھا اگر قاضی صاحب پہلے دن بیٹھ کر کے ان چیزوں کی طرف جاتا۔ اس وقت جو چیزیں جتنی بھی چیزیں ہو رہی، یہ جو ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، چاہے ججز کے اس کی تعداد بڑھانے کی، یہ ساری بدنیتی کی بنیاد پہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کا جو ہے، جو انڈیپینڈنٹ ججز ہے، ان کو میرے خیال میں وہاں پر ان کے لیے ایک گروپ بندی کی شکل میں یا ایک میجارٹی کو منارٹی میں تبدیل کرنے کے لیے سارے میکنزم کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے، بات یہ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ نے ایڈاک ججز یا کانٹریکٹ ججز جس کو آپ جو بھی نام دیتے ہو، آپ یہی موجودہ جو ہائی کورٹ کے ججز جو چیف جسٹسز ان کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ آپ نے اگر وہ پرانے جو ریٹائرڈ ججز لگانے تھے اس کے اندر تو ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر تو دونوں آپشن ہیں، آپ ڈائریکٹ وکیل کو بھی لے سکتے ہو۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ججز ہونے چاہیں کہ وہ کام بھی دے سکے، وہ ٹائم بھی دے سکے اور وہ ڈیلیوری بھی دے سکے۔
ابھی مجھے بتا دو کہ جو 2 ڈاک ججز کو لے کر کے اس میں سے کون سی کیسز ہیں؟ تو ایسی بینچ پہ بٹھائے گئے جو ایک بینچ کو دوسری بینچ کو تھوڑا سا وہاں پر جو میجورٹی اور وہ اس کی جو اوپینز انڈیپینڈنٹ ججز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے وہ اس مقاصد کے لیے اس استعمال نہیں ہو رہا. بہرحال میکنزم بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. سپریم کورٹ کے رولز میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. آپ یہاں پر ججز کو بٹھائے ہوئے ہے, اگر ایک سیاسی بینچ آپ بنا دو بے شک وہ بیٹھا رہے, باقی تو کم از کم ڈیلیوری کے لیے سوشل جسٹس کے جو دوسروں عام سائلین کے جو کیسز ہیں ان کے لیے میکنزم تو بن سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر ول ہو اور کمٹمنٹ ہو, اور یہ کوئی وہ نہیں ہے. میرے خیال میں آج تک ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر بجائے سوچنے کے بجائے یا اس طرف تھوڑا سا توجہ دینے کے بجائے باقاعدہ جو پرائرٹیز ہے وہ کچھ اور کیسز کے اوپر ہے, کیونکہ اپنے ذاتی پرسنل مقاصد کے لیے یا پولیٹیکل گینز کے حوالے سے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو عدالتی سسٹم پہ عام لوگوں کی جو ہے وہ اعتماد جو ہے اور بھروسہ دن بدن جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر نہیں کر پا رہے اور گرتا جا رہا. آخری سوال, بلوچستان کی آپ آواز ہیں, ٹھیک ہے, بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان کے چیف جسٹس سے مایوس ہیں, لائک جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز بہت ولنریبل ہوئے ہوئے ہیں, کسی کی ڈگری منسوخ کروائی جا رہی ہے, کسی کے بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں, کسی کو دہشت گردوں سے دھمکی لگوا رہے ہیں, کسی کو کچھ کر رہے ہیں. آپ لوگ وکلا, میں مجموعی طور پہ وکلا کی بات کر رہا ہوں, کیا انڈیپینڈنٹ گروپ تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہی کرو. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے بھی کروانا تو وہ بھی کروا لو. کیا آپ لوگ کو مستقبل میں کوئی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے ان ججز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ اگر ان کے چیف جسٹس ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو کیا وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کوئی وکلا تحریک کا آپ کو نظر آ رہا ہے امکان؟ بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میں نے ابھی تک محسوس کیا ہوا ہے وکلا کے اندر اس چیز کی ریزلٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملات کا جو اصل محور ہے یا اصل جڑ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس قسم کی چیزیں کروائے جا رہے ہیں وہ فائدہ ان کو ہے. اور ہمیں یقیناً ہم اپنی ایک ادارے کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ ججز کے ساتھ ہم کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے. جس طریقے سے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو اس وقت ہم کھڑے تھے, لیکن جس دن قاضی فائز صاحب نے یو ٹرن لے کر کے وہ سارے معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیے, ہم آج بھی اس پہ, میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے میں نے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا بہت چیزیں بتا دی تھی, ہم نے تو اسی نظر سے دیکھا تھا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ معاملات ہمارے لیے خطرناک بھی ہے اور ہمارے اداروں کے لیے خطرناک ہے, اور ہمیں بالکل کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونا چاہے, بار کو بالکل کھڑا ہونا چاہیے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان معاملات پہ بالکل متفقہ طور پر اور اتفاق سے, اور تمام جو بارز ہیں تمام صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مل کر کے ان کے لیے ایک میکنزم بنانا پڑے گا. اور وہ میکنزم اداروں کی توسط سے ہوگی, کیونکہ میں نے پہلی بھی بات کی, میں بحیثیت عام وکیل ان چیزوں کے اوپر ریزرویشن تو ہے, بحیثیت بار کونسل ممبر ہم نے ہمیشہ ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی, ایک مائنورٹی اس کے حوالے سے بھی. لیکن اگر اس قسم کا موقع ملتا ہے ہم تمام بار کونسلز کو, تمام بار ایسوسیشنز کو متفقہ طور پر ایک سٹیج پہ ایک لائر کنونشن کی توسط سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کریں گے بھی. اور میرے خیال میں اس معاملے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایک اگلے مہینے میں یا اسی مہینے کے ایک اس طرح کے کنونشن کا پروگرام بھی رکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف ججمنٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک میکنزم بنانا ہوگا. یہ بالکل یہ سوچ ہے اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اپنے کا امپلیمنٹیشن 12 جولائی جیسے ججمنٹس جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا منوان, اس کے لیے آپ لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو بھی ججمنٹس جہاں پر جس قسم کی ججمنٹ, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جاتے جاتے پھر کیا ہم صحافیوں کو تو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ قاضی فیض صاحب والے معاملے میں شاید گریٹ ڈسپشن ہوگی, کیا آپ وکلا کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میں آپ کے اس بات کے ساتھ ایگری کہ وہ صحافیوں کے ساتھ ساتھ وکلا کے ساتھ بھی ہوا ہے, گریٹ ڈسپشن ہو ہے. اچھا منیر کاکڑ صاحب, آپ نے کہا کہ گریٹ ڈسپشن تو ہوگی, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا, یہ آپ نے جو بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں ابھی ایک وہ 780A میں امینڈمنٹ کر کے جو انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اختیار دے دیا گیا ہے فوج کو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ جس کو مرضی شک کی بنیاد پر
گرفتار کر کے 3 ماہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کیا یہ چیز بلوچستان میں امن لائے گی یا بلوچستان کے حالات مزید خراب کر دے گی اور نفرت مزید پیدا کرے گی ریاست سے، وفاق سے، پاکستان سے، بلوچوں میں اور بلوچستان کے شہریوں میں؟ میرے خیال میں اس قسم کے اقدامات سے وہاں پر بلوچستان کے جو مسائل پہ مزید یہ آگ پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ پاس آلریڈی جو اویلیبل قانون ہے، ابھی یہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایشو ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مسنگ پرسنس کو، وہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو بھی وہ قانون کے دائرے میں اس عدالت کے سامنے پیش کر لو. آپ جب یہاں پر 788 کے اندر یہ امینڈمنٹ کرواتے ہو کہ فوجی ایجنسیز کو یا فوج کو یا ایف سی کو یہ اختیار دے دو کہ وہ کسی کو بھی اٹھا لیں، تو آپ اس کا مطلب تو یہ آپ اس کو سرٹیفکیٹ دو. پھر آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کے اندر مجھے ایک پروٹیکشن حاصل ہے، مجھے یہ رائٹ دیا گیا فنڈامنٹل رائٹ سے، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو مجھے اگر آپ گرفتار کریں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ میرے خیال میں کون سا قانون، تو جنگل قانون کی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں. تو اس جنگل کے قانون سے کیا بلوچستان کے حالات ہی سے بہتر ہوں گے؟ یہی چیز، یہ فارمولا جو وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر وہ جو ایک کون سے سینٹر کے نام سے جو ہوتے تو یہ قانون تو وہاں پر بھی اپلائی کیا تھا، کیا وہاں سے وہ رزلٹ لے لیے تھے؟ بات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ موجودہ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک اور اپنے آپ کو ایک دعوے دار سمجھ کے ووٹ کو عزت دو کے حساب سے چل رہی تھی، اس قسم کے قانون سازی کا مشورہ دینے والی ہے. میرے خیال میں مجھے تو افسوس ہوتا ہے. وہاں پر آپ ڈائلاگ کی طرف چلے جاؤ بجائے اس قسم کی چیزوں کے اوپر کر لیں. آپ نے یہ بات کر لی، واقعات ہو گئی تھی اسی دن جو ہیں وہاں پر ضرب استحکام کے نام پہ پتہ نہیں کوئی کہتا ہے 20 ارب، کوئی کہتا ہے 80 ارب روپے ریلیز کر دیے گئے. تو آپ جو میرے جو بلوچستان کے غریب لوگوں کے اوپر جو اس قسم کے مظالم کرو گے تو میرے خیال میں یہ مزید بربادی ہوگی، مزید نفرتیں ہوں گی، مزید جو ہے وہاں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ، انٹی اسٹیٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ مزید گہرے ہوں گے. اچھا، ایک اور سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے بلوچستان میں رہتے ہوئے بلوچستان کے وکلا کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ وہاں پہ ان کے لیے کچھ آپ نے کوئی اقدامات کیے ان کی ویلفیئر کے لیے؟ بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ میں نے آپ نے جو جیسے میں 3 مرتبہ بلوچستان بار کونسل کا ممبر رہا ہوں، موجودہ پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوں. میں سٹارٹ کیونکہ اس سے پہلے لیڈرشپ جو تھی وہ تو ہم سے پہلے موجود تھی. سانحہ 8 اگست کے ثانیے کے حوالے کے بعد رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں کے اوپر زیادہ آ گئی تھی، کیونکہ جو مین لیڈرشپ تھی وہ اسی میں شہید ہو گئے تھے. 16 تقریباً اس میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، بقایا ہائی کورٹ تھے. شودا کے جو 8 ثانیہ ہوا تھا، سانحہ 8 اگست، اس میں ہر شہید فیملی کو 1 روپے کمپنسیشن دلوایا. جو سیریس زخمی تھا اس کو 75 لاکھ روپے، جو کم زخمی تھا اس کو 30 لاکھ روپے. جو سب سے زیادہ میں سکون بھی محسوس کرتا ہوں، مجھے خوشی بھی ہے، ان شہدا کے 57 شہدا کے تقریباً اس وقت 160 کے قریب بچے ہیں. ان کے لیے گورنمنٹ سے 25 کروڑ روپے لے کر کے وہ اس کو انویسٹ کرا چکا ہوں. اس کی جو انویسٹمنٹ سے جو سیڈ منی سے جو ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے، ہمیں ان بچوں کی ایجوکیشن کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اس کو کور اپ کر کے دے رہے ہیں. بچے کے میٹرک پاس کرنے پہ ایک وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. اس وقت ہماری 2 شہدا کی بچیاں، ایک ہمدرد میڈیکل کالج سے MBBS کمپلیٹ کر کے آ گئی ہے، ابھی دوسرا جو ہے 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو کیونکہ جو ویکیوم پیدا ہونے کی صورت میں پھر ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے کوشش کی 2 اسکیمات ہم نے لیے. ایک اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ سے لیا تھا جس میں سے اسکالرشپ کے نام سے تھا، جو HEC کے توسط چل رہا تھا، تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے کے لگ بھگ، جس میں 10 PhD اسکالرس تھے، 20 LLM تھے اور 30 جو ہیں LLB کے لیے تھے. وہ 2025 پہ اس کی کمپلیشن ہوگی. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے توسط سے ہم نے وہاں پر ایک اور اسکل ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک جو بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے توسط سے چل رہا ہے، اس کی جو سیڈ منی کی جو ہوا ہے 60 کروڑ روپے کے ہے، اسے سالانہ ہمیں 5 یا 6 کروڑ روپے ملتے ہیں اور ہر سال ہم 5 لڑکے باہر بھجوا رہے ہیں، لندن LLM PhD اور بار لا کے لیے. ابھی تک ہم 30 لڑکوں کو وہاں بھجوا چکے، جس میں سے 25 واپس آ چکے LLM کر کے. پچھلے سال کی گورنمنٹ سے میں نے وہاں پر وکلا کی ویلفیئر کے لیے 30 کروڑ روپے علیحدہ سے لے چکا ہوں. اس 30 کروڑ روپے کو انویسٹ کرا کر کے پر منتھ ہمیں 50 لاکھ روپے مل رہا ہے. اس 50 لاکھ روپے کے فنڈ سے ہمیں 2 چیزوں کے 2 کمپوننٹس ہم نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ایک تو اگر کسی وکیل کے ساتھ کوئی نیچرل ڈیتھ ہو جاتے یا انسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن جس اسکول میں وہ پڑھتے تھے اسی اسکول کے جو جتنے ایکسپینڈیچرز ہے، فیس وغیرہ، ہم اسے کور کر کے دے رہے ہیں. اور بیماری ہونے کی صورت میں ہم 5 لاکھ روپے میکسیمم 10 لاکھ روپے تک پیمنٹ کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پوسٹ تھی بلوچستان میں نہیں تھی، باقی تمام صوبوں کے اندر تھے. میں نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگایا بطور بار ریپرزنٹیٹیو. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اس وقت ڈاکٹر فرخر نسیم صاحب کے توسط سے ہوا، اس کی اپروول بھی وہ پٹیشن کے توسط سے. پھر ڈاکٹر فرخر نسیم نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. باقی جو میں نے اب ٹریبونل کی ذکر کر لی، 3 ٹریبونلز باقاعدہ پٹیشنز لگا کر کے وہاں پر میں نے کی ہے پٹیشنز کے. وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے خلاف وہاں پر مختلف پٹیشنز کی ہے. ہمارے ہاں گوادر کے اندر 2 جزیرے ہیں، گوادر اور ہب کے اندر استولا اور ایک دوسرا جزیرہ ہے، اس کے خلاف میں نے پٹیشن کی تھی. اس پٹیشن کے سی پی کے حوالے سے بھی میں نے وہاں پر ابھی تک میرے بلوچستان ہائی کورٹ میں سے پٹیشن پینڈنگ ہے. وہ چیزیں ہم کر چکے ہیں وکلاء ویلفیئر کے حوالے. یہ شارٹ 2016 سے انورڈ 17 سے انورڈ آج تک ہم کر چکے ہیں. تو یہ وہاں کے جو بار کے ریپرزنٹیٹیو کیسے تھی، یہ پرفارمنس تھوڑا بہت اپنے بساط کے مطابق یہ ڈیلیوری کی. آپ نے منیر کاکڑ صاحب کو سنا، آپ نے ان کی پرفارمنس بھی سنی ہے کہ اب تک بلوچستان میں رہتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کے وکلاء کے لیے کیا کیا ہے. تو اس سے جو پاکستان بھر کے جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں وہ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سپریم کورٹ بار کے صدر کے لیے ان کو منتخب کریں گے تو یہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ اس سے گیج کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میں خیال رکھ